بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میزان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جناب جاوید صاحب، آپ نے جس طرح دین کو سمجھا اس کتاب میں بیان کیا، اس کتاب کے مختلف ابواب میں آپ دین اسلام سے متعلق جو رائے آپ کی نظر میں ہے آپ پیش کرتے ہیں۔ قانون سیاست ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا خاتمہ ہو چکا۔ آپ نے اس میں بتایا کہ فرد کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، یہی ارادہ اور اختیار اس کو مجبور کرتا ہے وہ کسی تمدن میں رہے، اور تمدن میں رہے اور اس کا سوء استعمال اس کو کسی غلط جگہ پہ نہ لے جائے، اس کے لیے دین نے کچھ ہدایات اس کو دی ہیں۔ فرد معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کی وجہ سے ریاست وجود میں آتی ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، کیسے یہ نظم وجود میں آتا ہے، اس سب پہ بہت طویل آپ نے بحث کر کے اپنا نقطہ نظر بتایا۔ کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھے جائیں، جس کی مزید توضیح ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہدایت ہمیں دیتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہی ہدایت ہے جو شروع سے دنیا کے قیام سے آج تک مختلف انبیاء کے دور میں اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں۔ تو قرآن سیاست کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں دے رہا ہے، کہ اس سے پہلے بھی الہامی لٹریچر میں وہ اسی طرح ان چیزوں کو بیان کرتا ہے؟ ہمارے سامنے جو الہامی مذہب کی تاریخ ہے اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو بنیادی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر توحید ہے، رسالت کا تصور ہے، آخرت پر ایمان ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ سے یکساں رہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ لیکن شریعت کے احکام تمدن کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں۔ قبائلی تمدن ہے تو اور ہوں گے، جاگیردارانہ تمدن ہے تو اور ہوں گے۔ دنیا میں انسانیت کی ابتدا ہوئی تو اس وقت تو ایک آدم حوا تھے، ان کے بچے تھے، تو ان کے لحاظ سے یہ احکام دیے جائیں گے۔ میں تو کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اس وقت بھی یہ احکام ہمارے حالات کے لحاظ سے ہم سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی جب میں فرد ہوں تو دین کے وہی احکام مجھ سے متعلق ہوں گے جو فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں۔ جب میں ایک خاندان کا سربراہ بن جاتا ہوں تو وہ احکام بھی متعلق ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی معاشرہ ریاست کی صورت اختیار نہیں کر سکا تو ریاست کے بارے میں احکام نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید ایک ایسے دور میں نازل ہوا ہے جس میں انسان اب اپنی تہذیبیں تشکیل دے رہا تھا۔ یہ سلطنت عام کا دور ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رومی سلطنت موجود تھی، ساسانی سلطنت موجود تھی۔ سلطنت عام کے دور میں بہت سی چیزیں بڑی حد تک تنظیم کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ تو ہمیں جب شریعت دی گئی تو ظاہر ہے کہ ان حالات کی رعایت کی گئی۔ تو قرآن مجید میں سیاست سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ سے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ کو ہر حال میں عدل کرنا ہے، اس کو قرآن مجید نے حضرت داؤد کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم نے جب داؤد کو زمین کا اقتدار دیا تو ان کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ معاملات کرو۔ تو کچھ چیزیں تو اس نوعیت کی ہیں، وہ ظاہر ہے ہمیشہ ہی رہی ہوں گی، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ اسی وقت زیر بحث آئی ہوں۔ چنانچہ شریعت میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ عالم صاحب، قانون سیاست میں آپ نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ دین اسلام نے کچھ احکامات ایسے بھی دیے ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں، ریاست ہوگی تو ان پر عمل کیا جائے گا، ریاست عمل کروائے گی۔ تو یہ احکامات بحیثیت ریاست دیے گئے ہیں یا بحیثیت فرد دیے گئے ہیں جو ریاست کا حصہ بن گئے؟ یعنی کہ دین اسلام کیا معاشرے کو احکامات دے رہا ہوتا ہے یا فرد کو احکامات دے رہا ہوتا ہے؟ فرد اس جگہ پر پہنچ جائے تو وہ احکامات پورے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دین کا مخاطب اصلاً فرد ہے۔ یعنی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کفر اختیار کرتا ہوں، مجھے کہا گیا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ میری حیثیتیں مختلف ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں فرد کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہوں، کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں ایک عورت کے ساتھ شادی کا فیصلہ کرتا ہوں تو خاندان کی بنا پڑ جاتی ہے۔ میں ایک عورت سے شادی کرتا ہوں، خاندان کی بنا پڑ جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ دین کے احکام بھی میری مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے مجھ سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، وہ ایک جماعت بن گئے ہیں، تو اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ان سے متعلق ہوں گے۔ جب وہ اپنا ایک باقاعدہ منظم معاشرہ قائم کر کے ایک ریاست کی بنا ڈال دیتے ہیں تو اس سے متعلق احکام آ جائیں گے۔ ریاست کو وہ مخاطب نہیں کر رہا، معاشرے کو مخاطب نہیں کر رہا، مسلمانوں کو ان کی مختلف حیثیتوں سے مخاطب کر رہا ہے۔ یعنی وہ فرد کی حیثیت میں ہے، وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت میں ہے، وہ منڈی بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں،
یا وہ ایک سیاسی نظم کے ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اس کے مخاطب ہو گیا؟ صاحب آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ فرد کی حیثیت سے ہی دین مخاطب کرتا ہے، افراد کے مجموعے نے مل کر جو اسلام کو مانتا تھا ایک دستور بنایا، اور اس دستور میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم بحیثیت فرد اسی اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر، ہماری اجتماعی سیاست کے اوپر، ہماری ریاست کے اوپر، ہمارے قانون کے اوپر حاکمیت خدا تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ تو یہ جو حاکمیت کا تصور ہے کہ آپ نے پہلے لکھ دیا، طے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اسی کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، وہی سب کو چلا رہا ہے، اس نے ہمیں یہ دنیا میں دے دیا ہے اور جب تک ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ بحث تو پھر فطری بحث ہوئی نا؟ یہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یعنی اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں لوگوں کو اسلام کا شعور ہے اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قانون بنانا ہے، کوئی ضابطہ بنانا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی ذات پر فرد کی حیثیت سے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا ظہور ان کی قانون سازی میں بھی ہو جائے گا، اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیسے ظہور ہوگا اس کا؟ یعنی اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کو اس کا پابند کر رہے ہیں۔ یہ حق ان کو کس نے دیا؟ ان کا یہ کام تو ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ آج وہ کن قاعدوں کی پابندی کریں گے، کل آنے والے میں لوگ جو چاہیں گے طریقہ اختیار کر لیں گے۔ تو میرے نزدیک یہ جمہوری اصول کے خلاف ہے کہ آپ کسی ریاست کی نوعیت طے کر دیں۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، اور یہی اسلام چاہتا ہے، کہ لوگوں کی یہ آزادی بحال رہے، برقرار رہے۔ وہ اگر آج ایک فیصلہ کر رہے ہیں، کل کوئی دوسرا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے پھر دستور میں یہ شک بھی شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ان سب چیزوں کو بالکل ریلیونٹ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کو اصل میں کرنا یہ تھا کہ جب پاکستان وجود میں آ گیا تھا تو ہم یہ طے کرتے کہ کیا اس میں کسی خاندان کی حکومت ہوگی، کیا کسی فرد کی حکومت ہوگی، کیا کسی طبقے کی حکومت ہوگی، یا اس میں لوگ حکومت کریں گے۔ تو اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ لوگ حکومت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے یہ نظم چلایا جائے گا۔ اسلام کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ جمہوری طریقے سے نظم چلایا جائے گا تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہے۔ قانون سازی کے موقع پر کون لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دینی شعور کیا ہے، وہ کتنا خدا کو سمجھتے ہیں، ان کی معرفت کیسی ہے، وہ قرآن مجید کا کیسا علم رکھتے ہیں، یا ان چیزوں سے بارے میں ان کے اعتنا کی نوعیت کیا ہے، یہ طے ہو جائے گا۔ اہل علم آج بھی موجود ہیں، اہل علم کل بھی موجود ہوں گے، وہ ہدایت نصیحت کا کام بھی کرتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو سامنے رکھ کر لوگ قانون سازی کریں گے، قانون سازی کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے سے کوئی پابندی لگانے کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے۔ یہ پابندی لگا دی گئی تب بھی آپ دیکھیے کہ دستور کے اوراق میں ہے۔ اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ تھی کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو دینی شعور رکھتے ہیں وہ پے در پے ہماری پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے ایسے بل پیش کرتے کہ جن میں ان تمام قوانین کو زیر بحث لایا جاتا جو کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام یا اسلامی شریعت سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اس کو لکھنے کا نہ کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ میرے نزدیک اس سے کچھ حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک لاتعلق بحث چھڑ گئی ہے، اور ہم ہر روز یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے، اس کے بانی بھی یہی چاہتے تھے۔ اس جمہوری ریاست میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان اپنے دین کا جتنا شعور رکھتے ہیں اس کا ظہور ان کے فیصلوں میں ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے میں اسلام کا جتنا شعور رکھتا ہوں میری ذاتی زندگی میں اسی کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معاملہ کسی قوم کا ہے، یہی معاملہ کسی قوم کے ارباب حل وقت کا ہے۔ صاحب آپ نے ذمہ داری کے عنوان سے جو باب میں باتیں سمجھائیں وہ یہ تھا کہ اصل مقصود نظم اجتماعی کا ہے کہ وہ عدل قائم کرے اور لوگوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ اس بنیاد پر جو وہ شہریوں سے مطالبہ کر سکتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور شہری اگر مسلمان کی حیثیت سے وہاں پر رہتے ہیں تو ان کو نماز پڑھ کے بتانا پڑے گا ان لوگوں کو۔ ریاست عدل قائم نہیں کرتی، کیا استحقاق رہ جاتا ہے ریاست کے پاس کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ طلب کرے؟ پھر یہ بات یہ ہے کہ ریاست میں کون لوگ ہیں؟ ارباب حل وقت ہیں نا۔ وہ ارباب حل وقت اگر عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو ان پر تنقید کا حق ہے، اور ایک جمہوری ریاست میں ان کو تبدیل کر دینے کا حق ہے۔
لیکن ایک چیز کے لیے دوسری چیز معطل نہیں کی جا سکتی. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پر رشوت دی جا رہی ہے تو کیا باقی سارا کا سارا قانون معطل ہو جائے گا؟ یعنی یہاں پولیس ٹھیک رویہ اختیار کر رہی ہے، اس کی پیروی کی جائے گی، جہاں غلطی کر رہی ہے اس کی اصلاح کی جائے گی. یہ منطق کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ریاست کے احکام کو کسی ایک زاویے سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے. جس جگہ پر مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کوئی نظم قائم کریں گے، اس نظم کے ہر حکم کو اس کی انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے گا. اگر ریاست نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہم اس کی تردید کریں گے، اس کی تقلید کریں گے، اس پر توجہ دلائیں گے، اس پہ تنقید کریں گے، اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کریں گے، لوگوں کو متنبع کریں گے. اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تحسین کریں گے. یہی طریقہ ہونا چاہیے. اگر ریاست عدل فراہم نہیں کر رہی تو اسے عدل فراہم کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور اگر وہ زکوٰۃ مانگ رہی ہے تو بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کو ادا کی جائے گی. وہ زکوٰۃ کو غلط استعمال کرتی ہے تو اس پہ تنقید کی جائے گی. تو ہم اپنی ریاست کے معاملے میں یہ انارکی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ باقی معاملات میں کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر نکلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ریاست عدل نہیں قائم کر رہی تو اس وجہ سے مجھ کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ میں اب دائیں ہاتھ گاڑی چلاؤں گا، میں اب سرخ بتی پر نہیں رکوں گا، میں اب کانسٹیبل کی بات نہیں مانوں گا. کیا ایسا کرتے ہیں؟ یا آج کے بعد میں پاسپورٹ اپنی جیب میں نہیں رکھوں گا، یا اب میں ویزے کے بغیر ہی نکل جاؤں گا. آپ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں جن کو آپ جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اور ان میں ریاست کا حق مانتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کو جس زمانے میں استبدادی حکومت قائم ہو گئی تو ہمارے فقہا نے اس طرح بیان کیا تھا کہ یہ اگرچہ استبدادی حکمران ہیں، ان کی حکمرانی پر 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان کی حکومت جائز بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جو احکام ہیں، یعنی اگر یہ فیصلہ کریں گے تو وہ نافذ ہو جائیں گے. اگر یہ حج کے لیے کہیں گے کہ آؤ چلیں تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. اگر یہ جہاد کے لیے بلائیں گے اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو وہ جہاد کیا جائے گا. یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انارکی نہیں پیدا کی جا سکتی. تو یہ تو استبدادی حکومتوں کے بارے میں ہم نے کیا. اب تو جمہوری حکومتیں ہیں. اگر کوئی حکومت عدل قائم نہیں کرتی تو 5 سال بعد اس کو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. وہ اگر محسوس کریں گے کہ یہ فلاں معاملے میں غلطی کر رہی ہے تو آپ لوگوں کے پاس جائیے، ان کی تربیت کیجیے، وہ نئے حکمران لے آئیں گے. ہم صاحب اس بات سے 2 مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ آپ نے بتایا کہ ریاست 2 ہی مطالبات کر سکتی ہے. زکوٰۃ دے آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے ریاست سے حقوق طلب کرتا ہے، اور وہ پھر نماز پڑھ کے ریاست کو یہ بات بتائے. کیا دائرہ ہے ریاست کی قانون سازی کا؟ یعنی کہ پارلیمان وجود میں آ گیا ہے، اب وہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا، قوانین بنائے گا. کس حد تک جا سکتی ہے پارلیمان قانون سازی کے دائرے میں؟ یعنی کہ جو دین کے اندر مباحات رکھ دی گئی ہیں، جو چیزیں انسان کے اختیار پہ چھوڑ دی گئی ہیں، کیا ریاست کو یہ حق ہے؟ اگر ہے تو کس بنیاد پہ، کس استحقاق پہ ہے؟ پہلے تو کہہ دیا گیا کہ 2 ہی مطالبات کر سکتی ہے، اور اب مباحات کے اندر بھی کیا کوئی قدغن لگا سکتی ہے، پابندی لگا سکتی ہے؟ لوگوں کے لیے جو چیز جائز ہے ان کو روک سکتی ہے اس کے استعمال سے؟ یہ ایجابی مطالبات ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ سوال ہے کہ کیا میرے ارباب حل و عقد مجھے یہ حکم دے سکتے ہیں کہ مجھے روزانہ روح افزا کا 1 گلاس پینا ہے؟ یہ ایجابی مطالبہ ہے، یہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے دلیل چاہیے. یعنی آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرا مال مجھ سے مانگا جا رہا ہے، اس کے لیے استدلال چاہیے. منکرات سے روکنا، منکرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو گناہ سے آگے جرم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یہ ریاست کا حق ہے، یہی اس کا دائرہ ہے. اس کو مذہب نے بھی متعین کیا ہے، دنیا میں بھی اس پہ اتفاق کیا جاتا ہے. انسان نے عالمگیر سطح پر اس بات کو مان لیا ہے کہ ریاست جان، مال، آبرو کے خلاف تعدی سے روکے گی، ریاست حق تلفی سے روکے گی. تو ریاست اصل میں انہی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے جہاں میں اپنے کسی فعل سے کسی نقصان کا باعث بنتا ہوں، کسی مضرت کا باعث بنتا ہوں. دفع مضرت کے لیے قانون سازی کرتی ہے. اس سے آگے کسی ریاست کا بھی حق نہیں ہے. وہ پہلے یہ بتائے گی کہ یہ پابندی اگر لگائی جا رہی ہے تو کیا مقصود ہے اس سے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل جائز تھیں. تمباکو نوشی یہ کوئی شرعی ممنوعات میں سے نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے اکابر صلحاء بہت اہتمام سے حقہ پیتے رہے، تمباکو پیتے رہے. اچھا، تمباکو اور اس کا استعمال یہ اپنے اندر مضرتیں رکھتا ہے، یہ ایک اور چیز ہے، اور یہ اپنے اندر کوئی اخلاقی قباحت رکھتا ہے، یہ بالکل ایک اور چیز ہے. تو مذہب کا دائرہ چونکہ اخلاقیات سے متعلق ہے
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس پر پابندی لگا دی تھی، اب ہم ممنوع قرار دیتے ہیں اسے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی مضرت ہے، متعین کرتے ہیں، اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس پر پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے۔ ایجابی طور پر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ فلاں طریقے کا قمیص پہنیں گے، آپ فلاں طریقے کی اینک لگائیں گے، آپ اس طرح کی ٹوپی پہنیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایجابی معاملات میں آپ کے پاس دلیل چاہیے، اور وہ صرف خدائی کی طرف سے کوئی حکم ہو سکتا ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ منفی معاملات میں آپ کو حق حاصل ہے۔ دنیا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بائیں ہاتھ چلنے پر پابندی تھی کسی سڑک پر؟ آپ نے لگا دی نا، یعنی دائیں چلنا بائیں چلنا مباح تھا۔ اسی طرح کا معاملہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ بحث پچھلے دنوں ہو گئی کہ کیا ہم شادی ایک سے زیادہ کرنے پر پابندی لگا سکتے ہیں، یعنی یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا عدالت سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا جب آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ یہ پابندی کیوں لگانا چاہتے ہیں، اس میں کیا کوئی مضرت ہے جس کو روکنا مقصود ہے؟ بہت سی مضرتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک تمدن میں ہوں دوسرے میں نہ ہوں، ایک علاقے میں ہوں دوسرے علاقے میں نہ ہوں، تو میرے نزدیک یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ پابندی انسان لگائیں گے، بتائیں گے کیوں لگا رہے ہیں، تجربے سے معلوم ہوگا غلط لگا دی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ شریعت نے اگر کوئی پابندی لگائی ہے تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر تعدد ازواج کا رواج تو پہلے سے تھا، اس پر ہماری شریعت نے 2 پابندیاں لگا دیں۔ ایک یہ فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تم ایک سے زیادہ بیوی نہیں لا سکتے۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی غیر معمولی ضرورت بھی ہے، جیسے کہ اپیل کی یتیموں کے معاملے میں، تو اس میں بھی 4 سے زیادہ نہیں۔ یہ 2 پابندیاں لگا دیں۔ ان 2 پابندیوں کی خلاف ورزی تو اب قیامت تک میں آپ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کوئی اور پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے؟ یقیناً لگائی جا سکتی ہے، اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس پابندی کو لگانے کی وجہ کیا ہے، کوئی مضرت ہے، کوئی نقصان ہے، اس پہ بحث ہوگی۔ آپ کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت زیر بحث آ گیا جب کہ ہمارے ہاں یہ طے کیا گیا کہ اب آپ کو اتنی عمر میں شادی کرنی ہے، اس سے پہلے نہ کریں۔ اس میں بھی مضرتیں زیر بحث ہیں تمام تر۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے امرہم شورا بینہم، یعنی لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہوگی۔ آپ نے رائے لینی ہے، کس عمر کے لوگوں کو رائے دینے کا حق ہوگا؟ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے نا، 21 سال 18 سال، کس اصول پر لگا رکھی ہے؟ کیا اللہ رسول نے لگائی ہے یہ پابندی؟ آدمی بالغ ہو گیا، ایک بلوغ جسمانی ہے، ایک بلوغ ذہنی ہے۔ مثال کے طور پر یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر رشد پیدا ہو جائے تو ان کے اموال تب ان کے حوالے کرو۔ تو اگر یہ چیز کسی کا مال حوالے کرنے کے لیے ملحوظ رکھی جا سکتی ہے تو ایک بچے یا بچی کی شادی بھی کیوں نہیں ملحوظ رکھی جا سکتی؟ عام حالات میں ہم اس کی تلقین ہی کریں گے، لیکن اگر لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس سے نقصان پہنچتا ہے، یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے، کسی دوسرے کا حق تلف ہونے سے بچانا ہے، یہ نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے۔ وہ مجھے ایجابی طور پر کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتے۔ میرے کسی عمل سے میں نے ایک بچے کی شادی کا فیصلہ کرنا ہے، اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کو اب یا کل یا اس کی آئندہ نسلوں کو، اس سے بچانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ تو دفع مضرت کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، تعدی سے بچانے کے لیے، ظلم و عدوان سے بچانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے غم صاحب، آپ نے فرمایا پڑھاتے ہوئے کہ الجماع اور سلطان سے مراد نظم اجتماعی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ان سے جڑے رہنے کی تلقین فرمائی، بلکہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایک یہ بات فرمائی کہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو پھر جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ آپ نے بھی مثال بھی دی کہ یہ تو پھر جمہوری حکومتیں، استبدادی حکومتوں میں بھی ہمارے قدیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہتے ہیں ہمارے حکمران، ہمیں ماننا ہے ان کی بات، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض لوگ یہ بات نہیں بھی مانتے۔ مثال کے طور پہ سیدنا حسین کا معاملہ ہے، یا عبداللہ بن زبیر کا معاملہ ہے، یا خود امام ابو حنیفہ کا نفس زکیہ کے خلاف خروج کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو کیا یہ جو وعید اس حدیث میں سنائی جا رہی ہے یہ ان کے مصداقات بنتے ہیں؟ یہ لوگ ایک حکومت قائم ہو گئی ہے، کیا وہ جائز طریقے سے قائم ہوئی ہے؟ اگر ایک حکومت جائز طریقے سے قائم ہو گئی ہے تو پھر تو اس کے معاملے میں کسی نزاع کا سوال نہیں ہے، لیکن اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ہم پر مسلط کر دیا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ اس جدوجہد کے قاعدے ہوں گے، ضابطے ہوں گے۔ دنیا میں استبدادی حکومتیں قائم ہیں،
استبدادی حکومتیں اپنے وجود کے لحاظ سے ناجائز حکومتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں بادشاہت قائم ہے، اسی طریقے سے ایران میں پاپائی قائم ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر بھی اس نوعیت کی حکومتیں قائم ہیں کہ جس میں لوگوں کے اس بنیادی حق کو سلب کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب اپنی آزادانہ مرضی سے کر سکتے ہیں۔ تو اب لوگ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے نا، یہ جد و جہد قانون کے دائرے میں ہوگی۔ اگر کسی موقع کے اوپر یہ قانون کے حدود سے متجاوز ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ حدود شرائط ہوں گے، یہ خروج کی بحث میں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیے ہیں۔ لیکن استبدادی حکومتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مزاحمت یا جد و جہد کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیا انہوں نے کسی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں کی، کسی حد کو تو نہیں توڑا ہے۔ یہ کوئی مذہبی حکم نہیں ہے، یعنی زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مذہب یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، نہیں، اس کا یہ موضوع ہی نہیں۔ وہ تو آپ سے یہ کہے گا کہ اگر آپ کو خدا کی معصیت میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو آپ اس کی اتباع کرنے سے انکار کر دیں۔ یعنی اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ ہے کہ میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا میں اپنی جان دے دوں گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کروں گا، اور یا یہ ہے کہ رخصت پر عمل کروں گا، جو ظاہر ہے کہ دین کے اندر کوئی مطلوب چیز نہیں ہے۔ تو اگر تو مجھے خدا کی معصیت میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو میں اس کی خلاف ورزی کرنے کا پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن حکومت کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، یہاں مجھے کوئی معصیت کا حکم نہیں دیا جا رہا، ارباب حل وقت کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس میں پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں اگر اس حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا وہ کوئی جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری حکومت ہے تو کسی انارکی کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس جائیے، ان کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کیجئے، وہ اگر آپ کی رائے تسلیم کر لیں گے حکومت میں تبدیلی آ جائے گی۔ استبدادی حکومت ہے تو وہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس جدوجہد میں یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان نہ پہنچے، آپ کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا کر دیں، آپ ایسی انارکی نہ پیدا کر دیں کہ جس میں لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اس وجہ سے اس کے کچھ شرائط بھی ہیں، اس کے کچھ حدود بھی ہیں، وہ اگر آپ چاہیں گے تو کسی موقع پر خروج کی بحث میں تفصیل سے زیر بحث لے آئیں گے۔ ہاں صاحب، ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جو معاہدات کیے ہوئے ہیں وہ ان کی پابندی کرے، قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ ایک اسلامی ریاست آج کے عہد میں بہت سارے عالمی معاہدات میں بندھی ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا میں اگر وہ ملک ہے تو اس نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ کیا اصول ہیں دین کے بتائے ہوئے کہ ان معاہدات کی پابندی میں ریاست کہاں تک جائے گی؟ مثال کے طور پہ اقوام متحدہ کسی ملک کو یہ حکم دے دیتی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک پہ اب حملہ کر سکتا ہے، اور تمام ممبر ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اس میں اس کی مدد کریں، تو کیا کوئی اسلامی ریاست کسی دوسرے اسلامی ملک کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اس پر حملے میں مدد کرے گی؟ یہ تو خیر ایک مفروضہ ہے، یعنی اس پہ بہت سی چیزیں ہیں جو اقوام متحدہ میں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو آپ کو اس کی روح کے مطابق اس کی پابندی کرنی ہے۔ اس کا ہمیں ہمارے دین نے پابند کر دیا ہے، یعنی جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان میں اس چیز کو شامل کیا ہے کہ عہد کی پابندی ہوگی، اور یہ بتا دیا ہے کہ عہد کے معاملے میں خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ جو معاہدہ بھی آپ نے کیا ہے ہر حال میں اس کی پابندی کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کرتے وقت غلطی کر دی ہے تو علانیہ اس معاہدے سے پہلے نکل جائیے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اقوام متحدہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، جس کی پابندی ہم مذہبی لحاظ سے نہیں کر سکتے، تو ہم علی اعلان یہ کہہ دیں گے کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہو اور پھر آپ اس کی خلاف ورزی بھی کریں۔ آپ نے جو متعین سوال کیا اس کے جواب میں میری عرض یہ ہے کہ جنگ کے معاملے میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی جان لینی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا ہمیں کسی جائز جنگ کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کی اجازت دی ہے، تو اقوام متحدہ کو یہی بتانا پڑے گا، امریکہ اور برطانیہ کو بھی یہی بتانا پڑے گا۔ اور امریکہ اور برطانیہ اور اقوام متحدہ کیا ہے؟ میری اپنی حکومت کو بھی جنگ کے لیے بلاتے وقت مجھے مطمئن کرنا پڑے گا کہ وہ ظلم کے خلاف اقدام کر رہی ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے، اگر مجھے حکم دیا جائے کہ تم جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اور میں مطمئن ہوں کہ یہ اقدام جارحانہ ہے، خود ظالمانہ ہے، اس کے پیچھے اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو میں انکار کر دوں گا اور اس کی سزا بھگت دوں گا۔ یعنی ہمارے لیے کسی کی جان لینے
کسی کے خلاف، کسی کی جان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے جان لی جا رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کا حق ہے۔ تو میں نے ایک بالکل متعین بات آپ سے کہی ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم فساد پیدا کرتی ہے، ظلم و عدوان کا ارتکاب کرتی ہے، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں۔ جنگ کے لیے تنہا یہی سبب ہے، اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی پھر دینی طور پر کوئی ملک، ریاست پابند ہے اس بات کی کہ وہ کسی ظلم اور عدوان کے خلاف کسی دوسرے ملک نے کہیں جنگ شروع کی ہوئی ہے اور عالمی معاہدے میں یہ اسلامی ریاست بندی ہوئی ہے، تو اب یہ پابند ہے دینی طور پہ کہ اس کو یہاں سے اس کو سپلائی دینی ہے، اس کو گزرنے کی راہداری دینی ہے۔ اس میں وہ اگر راہداری نہیں دیتی ہے تو اس کا مطلب وہ دینی حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر ظلم کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں تعاون کرنا چاہیے، لیکن تعاون کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی معاہدے کی روح سے تعاون کے پابند نہیں ہیں، ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم چاہیں تو اس میں تعاون کا فیصلہ کریں، چاہیں تو تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کریں، تو ہم اپنے حالات کے لحاظ سے یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلامی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف آپ جنگ کرنے کے پابند ہیں، نہیں، آپ کو جنگ کرنے کا حق ہے۔ پابندی تو حالات کے لحاظ سے ہوگی۔ مجھ پر جنگ فرض اس وقت ہوتی ہے جب میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں۔ جیسے حج استطاعت کے بغیر فرض نہیں ہوتا، اسی طرح جنگ بھی استطاعت کے بغیر فرض نہیں ہوتی۔ تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں اس تعاون کی کیا قیمت ادا کروں گا۔ لیکن اگر میں معاہدے کی روح سے پابند ہوں، مثلا اقوام متحدہ کے منشور پر یا دستور پر یا چارٹر پر دستخط کرتے ہوئے میں نے یہ پابندی قبول کر لی ہے کہ جہاں بھی اقوام متحدہ جنگ چھیڑے گی میں اپنی فوجیں روانہ کروں گا، تو پھر تو پابند ہوں، پھر میں معاہدے کی روح سے پابند ہوں۔ ہم سب سے اہم چیز جو قانون سیاست میں زیر بحث رہی اور آپ نے بہت مفصل اس پہ گفتگو کی، وہ تھا کہ نظم حکومت کا قیام کیسے عمل میں آئے گا۔ آپ نے بیان کیا کہ امرہم شورا بینہم، نظم اجتماعی جو ہے وہ باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا، اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو جمہوری نظام ہے، آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ اسلام کے عین مطابق ہے اور جمہوریت ہی کی درس دیتا ہے اسلام۔ اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، ہم آئندہ نشست میں ان سوالات کو زیر بحث لا کر آپ کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔